نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصفات الله تبارك وتعالى نوعان، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیت و صفات فعلیت، ذاتی صفات یعنی جو اس کی ذات کی ہیں، و صفات فعلیت اور فعلی صفات یعنی جو اس کے کاموں سے پتہ چلتی ہیں۔ اس کے ہم مثال سے بتائیں گے کیسے۔ فالصفات الذاتیۃ ہی التی لم یزل ولا یزال اللہ متصفا بها۔ فالصفات الذاتیۃ تو جو ذاتی صفات ہیں، ہیا وہ، التی وہ ہیں جو، لم یزل ہمیشہ، ولا یزال اور ہمیشہ، اللہ سبحانہ وتعالی متصفا بها اس کے ساتھ متصف ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ مطلب ہے۔ لم یزل ماضی اور لا یزال مضارع کی وجہ سے فیوچر، یعنی ذاتی صفات وہ ہیں جو ہمیشہ سے اللہ تعالی کے اندر ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گی، جو اس کی ذات سے متعلق ہے۔ وہی ملازمۃ للذات اور وہ لازم ہے ذات کے ساتھ، لا تنفک عنها ابدا اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ وہی نوعان اور وہ بھی دو قسم کی ہیں، ذاتی صفات بھی دو قسم کی ہیں، معنویت و خبریت، معنوی صفات اور خبری صفات۔ فالمعنویت کالحیات والعلم والقدرت والحکمت والعزت والغنی وما اشبہ ذالک، تو معنوی صفات جیسے حیات زندگی، والعلم اور علم، والقدرت اور قدرت، والحکمت اور حکمت، والعزت اور عزت، والغنی اور بے نیازی، وما اشبہ ذالک اور اس سے ملتی جلتی اور صفات بھی۔ وہذا علی سبیل المثال یہ مثال کے طریقے پر بتایا گیا ہے، یعنی یہ بطور مثال بتایا گیا ہے، لا الحصر، حصر اس میں نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں شامل ہے، یعنی یہ صفات چند ایک صرف چنی ہوئی مثال کے طور پر بتائی گئی ہیں کہ معنوی صفات کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ساری نہیں ہے یہ۔ والخبریت اور خبری صفات جو ہیں، مثل الوجہ والیدین والعینین والقدمین وما اشبہ ذالک، اور خبری صفات وہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور دو ہاتھ اور دو آنکھیں اور دو قدم، وما اشبہ ذالک اور جو اس سے ملتی جلتی۔ سمجھ آ گئی؟ صفات کتنی قسم کی ہیں؟ کون کون سی؟ ذاتی اور فعلی۔ ذاتی کی کتنی قسمیں؟ دو۔ کون کون سی؟ معنوی اور خبری۔ معنوی میں کیا ہے؟ جیسے علم، عزت، قدرت وغیرہ، اور خبری میں چہرہ، ہاتھ، قدم۔ معنوی یعنی کہ جو فزیکل نہیں ہے، جیسے ہمیں خبر دی گئی ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، قرآن سے خبر ملی ہے یا حدیث سے ملی ہے، تو اس وجہ سے ان کو خبریہ کہا گیا، یعنی ان کی خبر ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اور لیس کمثلہ شیء۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں یا دو قدم ہیں، تو اپنے ہاتھوں یا قدموں کی طرح نہ اس کو سوچیں، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ فہذہ الصفات الذاتیہ المعنویہ والخبریہ کلھا ملازمۃ للذات لا تنفک عنها، یہ صفات جو ذاتی ہیں یعنی معنوی اور خبری، یہ اس کی ذات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اما الصفات الفعلیہ، جہاں تک فعلی صفات کا تعلق ہے، فہی الصفات المتعلقۃ بمشیئتہ، تو وہ صفات وہ ہیں جو اس کی مشیت سے متعلق ہیں، اس کے ارادے سے۔ ان شاء فعلھا، اگر اس نے چاہا تو اس نے کیا، وان شاء لم یفعلھا، اور اگر نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ وہی نوعان، اور اس کی بھی دو قسمیں، یعنی کچھ تو ایسی ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں صفات، اس سے الگ نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کے ارادے پر مبنی ہے، جب چاہا یعنی اس کے مطابق کچھ کیا اور جب نہ چاہا نہ کیا۔
انشاء فعلها، چاہا تو کر لیا ان کو، وانشاء لم يفعلها، چاہا تو نہ کیا ان کو۔ وہی نوعان، اور وہ دو قسم کی ہیں۔ صفات لہا سبب معلوم، وہ صفات جن کا سبب معلوم ہے، مثل الرضا والسخط، جیسے رضامندی اور ناراضگی، والحب والکرہ، محبت اور ناپسندیدگی، ونحو ذلک۔ فاللہ عز وجل اذا وجد سبب الرضا رضی، اللہ تعالیٰ جب راضی ہونے کا سبب پاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور نہیں وہ راضی ہوتا اپنے بندوں کے لیے کفر پر، وان تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے۔ یہاں کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبب کے ساتھ ہے وہ صفات، وہ صفت تو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے اللہ راضی ہو تو وہ راضی ہو جائے گا، اور اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ وہ ناراض ہو تو وہ ناراض ہوگا۔ تو یہ صفات، یعنی اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا وَجَدَ سَبَبَ السُّخْطِ مِنْ أَحَدٍ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور جب وہ پاتا ہے سبب ناراض ہونے کا کسی ایک کی طرف سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، بے شک انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، جس نے ناراض کیا، غصہ دلایا اللہ تعالیٰ کو، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے کام کیے، ایسی چیزوں کے پیچھے لگے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اعمال۔ صفات لیس لها سبب معلوم، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کا کوئی سبب معلوم نہیں، کالنزول الی السماء الدنیا کل لیلۃ، جیسے نازل ہونا آسمان دنیا پر ہر رات کو، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتنزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر له، متفق علیہ۔ یتنزل، آپ ترجمہ کریں، اب اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، ربنا ہمارا رب، تبارک و تعالی جو بہت برکت والا ہے اور بہت بلند ہے، کل لیلۃ ہر رات، الی سماء الدنیا آسمان دنیا پر، حین یبقى جب باقی رہ جاتی ہے، ثلث اللیل الآخر رات کا آخری تہائی حصہ، فیقول پھر وہ فرماتا ہے، من یدعونی کون ہے جو دعا مانگے مجھ سے، فاستجیب له تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، من یسألنی کون ہے جو سوال کرے مجھ سے، فاعطیہ تو میں عطا کر دوں اسے، من یستغفرنی کون ہے جو بخشش مانگے مجھ سے، فاغفر له تو میں بخش دوں اس کو۔ تو یہ نزول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن اس کے سبب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیوں اترتے ہیں۔ وَمِنَ الصِّفَاتِ مَا هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ وَفِعْلِيَّةٌ بِاعْتِبَارَيْنِ، اور صفات میں سے کچھ وہ ہیں جو صفت ذاتیہ بھی ہیں اور فعلیہ بھی ہیں، بِاعْتِبَارَيْنِ دو اعتبار سے، کل کلامی جیسے بات چیت، یعنی کچھ صفات جو ہوتے ہیں وہ ذاتی اور فعلی دونوں ہو سکتی ہیں۔ فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ ذاتی صفت ہے،
کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. لأن اللہ تعالیٰ لم یزل ولا یزال متکلما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا کلام کرتا. وباعتبار آحاد الکلام، اور کلام کے آحاد کے اعتبار سے یعنی لفظوں کے اعتبار سے. آحاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکائی، ایک ایک ہونا، جیسے لفظ مثلا. صفت فعلیت، فعلی صفت ہے، یعنی جب وہ بولتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. لأن الکلام یتعلق بمشیئتہ، کیونکہ الکلام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے. جب چاہتا ہے بولتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں بولتا. یتکلم متی شاء، بولتا ہے جب وہ چاہتا ہے. بما شاء، جو وہ چاہتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ ہو جائے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی کلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس سے الگ نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب چاہتے ہیں کلام کرتے ہیں. اس کا تعلق مشیت سے بھی ہے، اس لیے یہ ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی بھی ہے. ایک اعتبار سے ذاتی ہے اور ایک اعتبار سے فعلی. وَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ. كُلُّ صِفَةٍ، ترجمہ کریں، ہر صفت تعلقت جو متعلق ہے بمشیئتہ، اس کی مشیت یا ارادے کے ساتھ. فإنها، تو بے شک وہ تابعۃ، تابع ہے، لحکمتہ، اس کی حکمت کے، یعنی اس کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ. سواء ادرکنا الحکمت او جہلناها، سواء برابر ہے. ادرکنا پالے ہم یا پالیا ہم نے، الحکمت حکمت کو، او یا جہلناها جاہل رہے ہم اس، چاہے ہمیں اس کی حکمت پتہ چلے یا نہ پتہ چلے. لیکننا نعلم، لیکن ہم جانتے ہیں، علم الیقین، علم یقینی کے طور پر، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، لا یشاء شیئا، نہیں چاہتا کوئی چیز، الا وہو موافق للحکمت، مگر وہ موافق ہوتی ہے حکمت کے. کما یشیر الیہ قولہ سبحانہ، جیسا کہ اشارہ کرتا ہے طرف اس کے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا. کسی کے بارے میں وہ فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے، وہ فیصلہ فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کرین گر جائے، وہ فیصلہ فرماتا ہے کہ کچھ حاجی مینا میں فوت ہو جائے، تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ کیا ہے اس کی حکمت. اس کے ارادے کے بغیر تو کرین نہیں گر سکتی نا، اور وہ بھی حرم میں نہیں گر سکتی، کوئی وجہ ہے، حکمت ہے. اب سواء علمناها او لم نعلم یا جہلناها، ہم جانتے ہیں اس کی حکمت یا نہیں جانتے، لیکن اس کے پیچھے حکمت. جب انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس کا فائدہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے. ان ناموں کے کچھ تقاضے ہیں نا، ان صفات کے کچھ تقاضے ہیں. صفات سے متعلق دو باتیں یاد رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی معرفت، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کا احاطہ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کے دو مطلب ہیں، یعنی دو طرح سے احاطہ ہوتا ہے. ایک لفظاً و معنن، اس کے الفاظ کو جانے، اس کے معنی کو جانے، اور دوسرے اس کے تقاضے کو. مثلا اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے کچھ تقاضے ہیں نا، کہ ہم ایسے کام کریں کہ اس کی رحمت کو پا سکیں، یا پھر ہم بھی مخلوق پر رحم کریں. تو یہ ہے اس کا احصاها کا مطلب، رحمت کی امید بھی رکھے، مایوس نہ ہو اس سے.
تو جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے ہم پر، شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، موسم بدل جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، بارشیں آنے لگ جاتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ سب اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا اللہ کے اذن سے ہی. کوئی بھی چیز کلی آزاد نہیں ہے کہ ہم پوری اپنی مرضی کر لیں. ہماری مرضی اور ہمارا ارادہ جب اللہ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے تو پھر وہ چیز ہم کر سکتے ہیں، اگر نہ موافق ہو تو وہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے ہمارا کتنا ہی ارادہ کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو پھر ہمارے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. کس بات کا؟ کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ظلم والا نہیں ہے، اس نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا. Ustaza, there's a lot of stories that we hear of people that made their full efforts to catch a flight or a train or something, and then later on they found out that plane crashed, or in the moment we feel like it's a tragedy that, oh, now what's going to happen, it's the end of the world, we missed our flight, but we never know what is good in that for us. بالکل، بس ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیں گے یہ بات، ابھی تو یاد ہے، لیکن اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی تکلیف دے مرحلہ آیا تو پھر یاد رکھا تو سمجھیں گے فکر قلوب پڑی تھی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹھنے کا اس وقت تھک کے. کیونکہ بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو یا ان کو تکلیف پہنچے تو وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر پاتے. جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادات بھی رہ جاتی ہیں، وہ پھر ایک کھوکھلی سی دینداری ہو جاتی ہے نا. اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ہارڈ. لیکن جب اللہ کو بندہ پہچان جاتا ہے نا، پھر ہی اس کے فیصلوں کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے تقدیر پر بھی ایمان کا حصہ ہے اور اللہ پر بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں. Ustaza, like abhi Hajj pe, my Taimi was about to go to Hajj, and like they were really excited, and they were like 5 to 6 people, they were about to go to Hajj, and جیسے 3 to 4 months سے جو حج کی پریپریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ سب ہو گئی، سب ان کو دعائیں دے رہے تھے. اینڈ میں جب یہاں آ رہی تھی تو اس سے پہلے میں ان سے مل کر آئی کہ یہ آپ دعائیں کیجیے گا. مطلب ایوری ون واز لائک ریئلی ہیپی ایٹ ہوم. اینڈ جسٹ ڈے بفور ہر فلائٹ ہمیں پتا چلا کہ جو بھی ان کے حج کا سارا پروسیس تھا، وہ پیسے ویسے وہ سب فراڈ تھا، وہ سب ویزا جو ہے وہ پورا فراڈ کا ان کا ویزا تھا. وہ ہر کوئی چکر لگا رہا ہے ان کے پاس جنہوں نے وہ لے کے جا رہے تھے. خیر ان دی اینڈ وہ نہیں جا سکی. تو وہ جو ایک 6 months کی پوری پریپریشن ہوتی ہے، بندہ اس پورے فیس میں چلا جاتا ہے. تو وہ ایک دم سے اتنی ڈسہارٹ ہو گئی کہ وہ اتنے سیویئر ڈپریشن میں چلی گئیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو جانے والی تھی ان کے ابھی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے حج کرنا چاہ رہی تھیں، اور مطلب سب لوگ فرسٹ ٹائم جا رہے تھے. تو وہ اتنی سیویئر ڈپریشن میں چلی گئیں، اور ان کی مجھے کال بھی آئی یہاں پر، میں نے ان سے بات کی. پھر جب یہ کرین والا حادثہ ہوا اس کے بعد جب مجھے جو فرسٹ تھاٹ آئی وہ یہی آئی کہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے. میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ نہیں گئی تھیں تو دیر کوڈ بی اے ریزن فار لائک بیہائنڈ ایوری تھنگ. پھر یہ مینا والی حادثہ ہوا، اینڈ اب یہ جب سب حادثے ہوئے تو اس کے بعد وہ اسٹیبل ہوئی کہ ہاں دیر کوڈ بی اے وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بیہائنڈ ایوری تھنگ. زندگی میں کبھی کچھ ہو جائے، کیونکہ زندگی امتحان ہے. یاد رکھیں زندگی کیا ہے؟ امتحان. یہ جنت نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، جنت اللہ نے کہیں اور بنائی ہوئی، اور اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز چاہیے جو ہمیں یہاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو امتحانوں سے تو گزرنا ہی پڑے گا. تو امتحانوں سے گزرتے ہوئے فیتھ نہیں کھونا اپنا. وہ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا اور میرے امتحان ختم کیوں نہیں ہوتے، اور اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. قطعاً شیطان وسوسے ضرور ڈالے گا کہ بدگمان نہیں ہونا، یعنی اس میں بھی ضرور کوئی بہتری ہے. وعلیکم السلام. اساتذہ یہ جب کرین والا حادثہ ہوا تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے، مدر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو وہ مدینہ میں ہیں. لیکن جب مینا والا واقعہ جب مجھے پتا لگا اس کا تو میں نماز حاجت پڑھ رہی تھی تو میں بڑی گھبرائی ہوئی تھی. تو ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا. اگر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو گیا تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اور کیا میں خود بھی یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے یا کسی اور کے لیے کیوں چاہوں کہ وہ ایسے نہ ہوں.
لیکن وہ اس کے بعد کہ جو مومن خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اس کے یہ سوچنے کے بعد مجھے ایک اطمینان سا ہو گیا، ایک سکون سا آ گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ جو خبر تھی وہ بھی اچھی آئی الحمدللہ. لیکن وہ جو پڑا ہوا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ جو علم حاصل کیا تھا وہ کام آ گیا. الحمدللہ. اللہ ہمیشہ ایسا ہی کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت نصیب ہو کہ ہم بھٹکے نہ، اس سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ وبرکاتہ. یہ جو مینا میں حادثہ ہوا ہے تو اس میں ہمارے نیبر تھے، تو میں ان کی نا بہن کی نند تھی، تو وہ اس میں نا شہید ہوئی ہے. تو وہ کافی عورت؟ ہاں جی عورت. تو اس کی نا ایک بچی 7-8 سال کی بچی ہے، تو اس نے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیا اور اس کو نا سکتے کی عالم میں ہے. تو اس سے نا ان کے رشتہ داروں نے اتنا اثر لیا ہے. کہہ رہی تھی کہ ہماری فیملی میں اتنے لوگ حج پہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے نا، ان کی حالتیں جو تھی نا وہ شناختی نہیں ہو رہی تھی. وہ جو اس کی کنڈیشن ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے تو انہوں نے ارادہ چینج کر لیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ، لیکن یہی بات ہے نا کہ اگر تقدیر پر ایمان ہو تو انسان کہتا ہے اگر میری آئی ہے تو وہ گھر میں بھی ایسے ہی آئے گی. وہ چھت بھی گر سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کہاں سے بھاگ سکتے ہیں تقدیر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ گزارا ہے انہوں نے اور احرام کی حالت میں اور جمرات پہ جا رہے ہیں، تو ایسی جگہ اور ایسا موقع اور ایسے گناہوں سے پاک ہو کے انسان دنیا سے جائے. جانا تو ہر ایک نے، تو اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی. لیکن لوگ آخرت کو نہیں دیکھتے نا، آگے کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کو دیکھتے ہیں. جب دنیا کے حساب سے ان سارے حادثات کو دیکھیں تو بہت بڑا لاس ہے، لیکن آخرت کے حساب سے ان سب کو دیکھیں تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. السلام علیکم استاذہ. اسی انسیڈنٹ سے مجھے یاد آ رہا تھا، میں پڑھی تھی کسی شیخ نے شیئر کیا تھا کہ ایک مدر تھی اور وہ نریٹ کرتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے تھے، وہ ان کے لیے پانی لا رہے تھے آب زمزم اور ان کے سر پہ ڈال رہے تھے، ان کو پلا رہے تھے. تو وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ انہوں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو شہادت نصیب ہو. اسی مومنٹ وہ حرم میں بیٹھی ہوئی تھی کعبہ کے سامنے، اور وہ مڑی اور کرین گری اور وہ دونوں شہید ہو گئے. تو مطلب ہو سکتا ہے ان سب نے دعائیں کی ہوں، اور لیکن پھر اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ سم ٹائمز ہم ہر چیز باذن اللہ لے لیتے ہیں، لیکن اپنی بھی کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. اگر کوئی کام آپ وہ لیول اچیو کرنا چاہتے تھے، کوئی گول آپ نے اچیو نہیں کیا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوگا، لیکن سم ٹائمز ہم اپنی ڈیفیشنسیز کو نہیں دیکھتے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم نے لیک آف پلاننگ کیا، جیسے اب انسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، لیکن وہ تو ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ڈسپلن نہیں تھا وہ، اس کو تو ہمیں دیکھنا چاہیے. پوری کوشش کے باوجود کیا کوشش نہیں تھی کہ ڈسپلن قائم ہو. کئی سالوں سے بڑا پرامن حج بھی ہو رہا تھا، کوشش تو پوری تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ہونے والی چیز تھی، وہ ہو گئی. اس میں سب کے لیے امتحان ہے، سب کی آزمائش. جو اس جگہ پر تھے ان کا تو ہے ہی، اور جو آگے جانے والے ہیں، آئندہ سالوں میں جانے والے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش. اور جو دنیا بھر میں بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں ان سب کی آزمائش. کسی بھی، یہ تو بڑے بڑے واقعے ہیں نا، زندگی میں آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر بھی یہ چیز تلاش کیا کریں، یہ تو بڑی باتیں ہیں. لیس لہا سبب، تو آگے جو یہ حدیث ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سبب ہے. ہم تو نہیں بتا سکتے، اللہ تعالیٰ تو جہاں ہے وہاں یعنی کیفیت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی نزول جو ہے اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ نزول کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نزول نہ بھی کرے تو بھی تو یہ سب دعائیں وغیرہ سن سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ نزول ہو تو پھر ہی وہ سوال کرے اور دعائیں قبول کرے. السلام علیکم استاد. جب میں نے یہ خبر پڑھی تھی تو میں نے سوچا آگے پیچھے، مجھے نہیں پتا، پہلی تھاٹ تھی یہ کہ کتنے لوگوں نے شہادت کی آرزو کی تھی، جو وہ جہاں کے کتنے لوگ گئے. یوزلی ہوتا ہے نا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی حاجی ایسا نہیں ہوگا جو جا رہا ہو اور اس کے دل میں یہ تمنا ایک دفعہ خیال نہ گزرا ہو کہ کیا پتا وہاں رہ جائیں. اور جاتے ہوئے بھی اسی لیے بخش بخشوا کے نکلتے ہیں نا. دنیا اسباب کے اس پہ ہے، بے شک ناگہانی آئی ہے، لیکن اس کو میرا مائنڈ اس طرح پروسیس نہیں کر رہا تھا کہ جو اخبار میں یا جو اس پہ ہوا بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو اس کو کیسے پروسیس کر رہے ہیں. ایک تو وہ سوال تھا کہ ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں لیک کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹمنٹ کیسی دی جائے کہ وہ لوگوں کو پازیٹیو کرے. اور یوزلی ابھی میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ ہمیں تقدیر پہ رضامندی تب ہوتی ہے جب کچھ بیڈ ہیپن ہو جائے اور ہم کہیں اچھا یہ بس نے ٹکر ماری تھی، وہ میں نے بس مس کر دی اور میں اب راضی ہوں.
اصل میں تو فرسٹ اسٹیپ پہ راضی ہو جانا کہ یہ ہو گیا ہے، کیا پتہ اس کا رزلٹ 10 سال بعد نظر آئے کہ آپ نے یہ موڑ اس طرف اللہ نے دلوایا ہے اور آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس نہ پتہ چلے، 10 سال بعد پتہ چلے، 40 سال بعد. لیکن یہ جو انسٹنٹلی فوراً ڈیسیژن پہ مطمئن ہو جانا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، میں دین پڑھ رہی ہوں، میں حج پہ نہیں جا سکی، تو میرے علاوہ کوئی اور چلے گیا، اللہ مجھے کسی اور وقت کے لیے سنبھال کے رکھ رہے ہیں. اور تو یہ چیز جو ہے نا رضامندی، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور سوال وہی تھا کہ آپ سے کہ اسٹیٹمنٹ کیا دیں، لوگوں میں پازیٹیو بیہیویئر کیسے لائے جا سکے کہ ایک یہ ناگہانی، از دیٹ دا کریکٹ ورڈ، جس طرح اخبار میں قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. یعنی کسی کو بھی بلیم کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی حکومت نے انتظام نہیں کیا یا فلاں کا قصور ہے، فلاں ٹھیک ہے، ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی کہ یہ سب ہو گیا، کہاں کمی ہے، یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے. کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو صبر کے ساتھ، تقدیر پر ایمان اور ساری چیزوں کے ساتھ اپنی کوششوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا قصور کہاں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ٹھیک ہے، ویعفو عن کثیر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اگر پھر بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ. بالکل، فوت تو سب نہیں ہونا ہے، جتنی مرضی اچھی صحت ہو اور جتنا مرضی اچھے پریکاشن کر لیں، وہ تو کرنے ہیں ہم نے، لیکن مرنا پھر بھی ہے، مرنے سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. وَأَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَاتُهُ تَوْقِیفِیَّةٌ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِیہَا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات جو ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی بذریعہ وہی ہمیں دیے گئے. لا مجال للعقل فیہا، اس میں عقل کی کوئی جگہ نہیں، یعنی عقل سے کسی نے نہیں ان کو ایجاد کیا. فلا نثبت للہ تعالی من الاسماء والصفات الا ما دل الکتاب والسنۃ علی ثبوتہ. فلا نثبت، پس نہیں ہم ثابت کریں گے، للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے، من الاسماء والصفات، اسماء اور صفات میں سے، الا مگر وہی، ما جس پر دل الکتاب دلالت کی کتاب نے، والسنت سنت نے، علی ثبوتہ اس کے ثبوت پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف انہی صفات کو ثابت کریں گے جس پر کتاب و سنت نے کوئی دلیل دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. فنثبت للہ من الاسماء والصفات ما اثبتہ لنفسہ، تو ہم ثابت کریں گے اللہ کے لیے اسماء و صفات میں سے وہ جس کو اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، جو اللہ نے خود بتائی. او اثبتہ لہ رسولہ، یا اس کے رسول نے اس کے لیے ثابت کی، اثباتا یلیق بجلالہ، ایسا ثبوت جو اس کی شان کے مطابق ہے، بلا تمثیل، جس میں کوئی تمثیل نہ ہو، ولا تشبیہ، اور نہ کوئی تشبیہ، ولا تکییف، اور نہ کیفیت، ولا تمثیل، اور نہ مثال. تمثیل کیا ہوتا ہے؟ مثال. تشبیہ مشابہت، تکییف کیفیت. فاسماء اللہ وصفاتہ لا یماثلها شیء من اسماء المخلوقین وصفاتہم. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات لا یماثلها شیء، نہیں ملتے ان سے کوئی بھی چیز، من اسماء المخلوقین، مخلوق کے ناموں میں سے، وصفاتہم، اور ان کی صفات. یعنی اگر انسان رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ان دو میں کوئی مماثلت نہیں ہے، یعنی انسان کا رحم اللہ تعالیٰ کے رحم کی طرح نہیں ہے. وَكَمَا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت نہیں جانتے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے. وَكَذَلِكَ لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اسی طرح نہیں ہم جانتے اس کے ناموں اور صفات کی کیفیت کو بھی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ولا علم لأحد بكيفية صفات اللہ عز وجل. ترجمہ کریں، ولا علم، نہیں کوئی علم، ٹھیک ہے، کوئی علم نہیں، لأحد، کسی ایک کو بھی، بکیفیت، کیفیت کا، صفات اللہ، اللہ عز وجل کی صفات کے. تو علم کیسا ہے، قدرت کیسی ہے، اس کیسی کا جواب ہم نہیں دے سکتے.
نہ کوئی مثال سے سمجھا سکتے کہ جیسی یہ ہے یا ویسی وہ. لِأَنَّهُ کیونکہ وہ اللہ عز و جل نے اخبرنا بها خبر دی ہے ہمیں اس کی، وَلَمْ يُخْبِرْنَا عَنْ كَيْفِيَّتِهَا اور نئی خبر دی ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں. شاباش. فَيَجِبُ الْكُفْ تو رک جانا واجب ہے، عن التکییف کیفیت بیان کرنے سے، تقدیراً بالجنانی اندازہ کرتے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی دل میں بھی نہیں سوچنا. تقدیراً بالجنان، جنان دل کو کہتے ہیں، یعنی خیالوں میں بھی نہیں لانا. او کلاماً باللسان یا کلام کرنا زبان سے. او تحریراً بالبنان یا لکھنا فنگر ٹپس کے ساتھ. یعنی بعض اوقات ہم بات کرتے ہوئے ڈرا کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے، تو ڈرا بھی نہیں کرنا، قلم سے بھی نہیں لکھنا اور انگلیوں سے بھی نہیں اشارے کرنے. یہ کہہ سکتے اللہ ایک ہے، لیکن یہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس طرح بازو پھیلا کے اللہ اتنا بڑا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے. بچوں کو بازو کا تو بتاتے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، نہیں ایسے نہیں کرنا، صرف کہنا ہے. بچپن سے ہی یہ کانسیپٹ واضح کر دینا. یعنی یہ صفات ہیں وحی کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمارا کام ہے ایمان لانا، لیکن کیفیت بتانا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اس کی بنائی ہوئی کئی چیزوں کو آنکھوں نے نہیں دیکھا تو اس کو کس نے دیکھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے بتایا کہ جب یہ حدیث بیان کریں کہ بنی آدم کے دل پر اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو استاد کبھی 2 انگلیاں نہ اٹھائے. 2 انگلیاں، بالکل بالکل صحیح مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے کہ جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے نا کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، تو انسان کبھی بھی اپنی انگلیاں نہ اٹھا کے بتائے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے نا باڈی لینگویج ساتھ ہوتی ہے. جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں 2 یا 4 یا 6 1 تو وہ ساتھ ساتھ ہم اشارے کرنے لگ جاتے ہیں، تو اشارے نہیں کرنے. تو یہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے تقدیراً بالجنان کلاماً باللسان تحریراً بالبنان. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہیں اس کا کوئی ہمسر کوئی ایک بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ عز وجل هو الملک الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى واسماؤه وصفاته لا تحصى انواعها فضلا عن افرادها. ترجمہ کریں. واللہ عز وجل اور اللہ عز وجل هو الملک وہی بادشاہ ہے، الذی وہ جو لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی، وحدہ لا شریک لہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہر چیز پر قادر ہے، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اسی کے لیے ہے نام اچھے اچھے، وَلَهُ الصِّفَاتُ الْعُلَى اور اسی کے لیے صفات ہیں بلند، وَأَسْمَاؤُهُ اور اس کے نام، وَصِفَاتُهُ اور اس کی صفات، لا تحصى نہیں شمار کی جاتی، انواعها ان کی اقسام، فضلاً کہاں یہ کہ ان افرادها اس کے پارٹس یعنی اس کے افراد، اس کے الگ الگ انڈیویجول پارٹس یعنی افراد یعنی قسم، اور پھر قسم کے اندر ہوتی ہے نا مزید برانچز. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تو اقسام بھی بیان نہیں کی جا سکتی، کہاں یہ کہ آگے اس کی اکائیاں بیان کی جائیں. وَأَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ مُطْلَقَةٌ فِي الْكَمَالِ وَالْحُسْنِ اور اللہ کے نام اور اس کی صفات اور اس کے افعال مطلق ہیں کمال میں اور حسن میں، یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے.
ایبسولوٹ ہیں. لا تتناہا ولا تنقطع، ان کی کوئی نہایت ہی نہیں، یعنی کوئی اختتام ہی نہیں، اور وہ منقطع ہی نہیں ہوتی بآخر کسی دوسرے کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو دوسرا نہیں کر پاتے. لوگوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ مثلاً وہ ایک کی سن رہا ہے تو دوسرے کی نہ سن سکے. وہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کر سکتا ہے. ولا تحد بأول، اور نہ وہ بینڈ کی جاتی ہے پہلے کی وجہ سے، یعنی ایک صفت دوسرے کو نلیفائی نہیں کرتی، ختم نہیں کرتی، آؤٹ فیس نہیں کرتی. کعلمہ ورحمتہ وقدرتہ وسائر صفاتہ، جیسے اس کا علم اور اس کی رحمت، اس کی قدرت اور اس کی باقی ساری صفات. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں کہ محدود ہوں یا لمیٹڈ ہوں یا ایک دوسرے کو آؤٹ فیس کرنے والی ہوں کہ ایک آگے تو دوسری چلی جائے، ایسی نہیں. وہ بیک وقت اس کے اندر علم بھی ہے، رحمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. فسبحان الملک الحق، پس پاک ہے وہ بادشاہ حقیقی، ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. یہ 4 لفظ ہر سبق میں آتے ہیں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو اللہ کے لیے ہے حمد جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِمُشَاهَدَتِهِ، کسی چیز کی کیفیت نہیں پائی جا سکتی مگر اس کے مشاہدے سے، یعنی اس کو آبزرویشن سے ہی ہم سمجھ پاتے ہیں. اور مشاہدت نظیرہ ہی، یا اس کی جیسی کسی چیز کے مشاہدے سے. اور خبر صادق عنہ، یا اس کے بارے میں سچی خبر سے ہم اس کی کیفیت پتہ چلتی. مثلا کوئی بیمار ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ بیمار لگ رہا ہے، اس کو بخار لگ رہا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلے گا. یا مشاہدت نظیر ہی، اس جیسی کسی چیز کو دیکھ کر اندازہ ہوگا، یعنی کہ آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا فلاں کو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ ایسے لال تھا تو پھر اس کو بخار تھا. اور خبر صادق ہے نا، یہ کہ آپ خود نہیں دیکھ رہے لیکن کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں کو بخار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کی کیفیت کو جاننے کے لیے. فاللہ اخبرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، انہ استوى علی العرش، کہ بے شک وہ عرش پر بلند ہے. ولم یخبرنا کیف استوى، اور اس نے خبر نہیں دی ہمیں کہ کیسے بلند ہے. واخبرنا انہ ینزل الی السماء الدنیا، اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. ولم یخبرنا کیف ینزل، اور اس نے خبر نہیں دی ہمیں کہ کیسے اترتا ہے. واخبرنا انہ یجیء یوم القیامۃ لفصل القضاء، اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ قیامت کے دن وہ تشریف لائے گا فیصلے کرنے کے لیے. ولم یخبرنا کیف یجیء، اور خبر نہیں دی کہ کیسے آئے گا. واسماء اللہ وصفاتہ ثابتۃ ومعلومۃ، اور اللہ کے نام اور اس کی صفات ثابت ہے، معلوم ہے. ولہا کیفیت، اور ان کی ایک کیفیت بھی ہے. ولکننا لا نعلم کیفیتھا، لیکن ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے. فما من موجود الا ولہ کیفیہ، کوئی بھی موجود یا کوئی بھی ایگزسٹنٹ چیز ایسی نہیں جس کی کیفیت نہ ہو، ہر ذات کی کیفیت ہوتی ہے. وکما لا نعلم ذاتہ سبحانہ، اور جیسا کہ ہم اس کی ذات سبحانہ تعالیٰ کی کو نہیں جانتے، فکذالک لا نعلم کیفیت صفاتہ، اسی طرح ہم اس کی صفات کی کیفیت کو بھی نہیں جانتے. واضح ہے، جب یہ بات تو واضح ہے سب کو. فیجب الحذر من القول علی اللہ بلا علم، تو چاہیے کہ بچیں اللہ پر بغیر علم کی بات کرنے سے. یہ ہے اصل سبق، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی ڈسکرپشن بیان نہ کریں جس کا ثبوت یا خبر صادق قرآن و سنت سے نہ ثابت ہو. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. نہ پیچھے پڑو تم اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سارا دن بھی بیٹھے رہنا یہ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، تو شام کو بے نتیجہ اٹھیں گے. کیوں؟
کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا، نہ مشاہدہ ہے، نہ اس جیسی کوئی چیز ہے، اور نہ اس کے بارے میں خبر دی گئی، اور سوچ کی تو اتنی وسعت ہی نہیں. جی ہاں. وما یجری صفتا او خبرا عن الرب تبارک و تعالی اقسام، اور جو بھی صفات یا خبر رب تبارک و تعالی کے بارے میں ہوتی ہیں ان کی اقسام ہیں. احدها، نمبر 1، ما یرجع الی نفس الذات کقولنا ذات و موجود و شیء، جو ذات کی طرف راجع ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذات اور موجود اور شیء. الثانی ما یرجع الی صفات معنویۃ، نمبر 2، جو صفات معنویہ کی طرف راجع ہیں، کالعلیم والقدیر والسمیع، جیسے علیم، قدیر اور سمیع ہونا اللہ تعالیٰ کا. الثالث، وہ صفات ما یرجع الی افعالہ سبحانہ نحو الخالق والرازق، جو اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرف راجع ہیں، جیسے خالق اور رازق ہونا. الرابع ما یرجع الی التنزیہ المحض، وہ جو راجع ہے محض اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے. ولا بد من تضمنہ ثبوتا، اور لازم ہو اس کے اندر ان کے پائے جانے کا ثبوت. کل قدوس والسلام، جیسے قدوس اور سلام، یہ صفات ہیں. الخامس، الاسم الدال علی جملۃ اوصاف عدیدۃ نحو المجید والعظیم والصمد والرب، وهذه الاسماء تدل علی من اتصف بصفات متعددۃ من صفات الکمال. یہ وہ نام جو دلالت کرتا ہے بہت سے اوصاف کی طرف، جیسے المجید، العظیم، الصمد، الرب. فهذه الاسماء، تو یہ نام یعنی کون سے، جیسے الرب وغیرہ ہے، تدل علی من اتصف بصفات متعددۃ، دلالت کرتی ہیں اس سے جو متصف ہیں بہت سی صفات کے ساتھ، من صفات الکمالی، صفات کمال کے اندر. جیسے رب کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے، یعنی ایک لفظ کے اندر بہت سی صفات موجود ہیں. السادس، صفت تحصل من اقتران احد الاسمین او الوصفین بالآخر، وہ صفت جو حاصل ہوتی ہے کسی دوسرے نام کے شامل ہونے کے ساتھ یا وصف کی، یعنی دو صفات مل کے آتی ہیں، نام یا صفت مل کے آتی ہے. وذالک قدر زائد علی مفردیہما، اور یہ زائد قدر ہوتی ہے ان کے افراد کے علاوہ. نحو الغنی الحمید، جیسے الغنی الحمید ہے، اب العزیز الحکیم ہے، او العفو الغفور ہے، ونحو ذالک. قرآن مجید میں آتی ہے نا، یعنی بعض صفات جو ہیں وہ جوڑا جوڑا بن کے آتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے یعنی ایک ری انفورس کرتی ہیں، کہہ سکتے ہیں. تو یہ صفات کی مختلف قسمیں. فالغنا صفت کمال، غنا کیا ہے؟ صفت کمال ہے. والحمد صفت کمال، اور حمد بھی صفت کمال ہے. واجتماع الغنا مع الحمد کمال آخر، اور غنا جب حمد کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک اور طرح کا کمال بن جاتا ہے، نور علی نور بن جاتا ہے. فلہ سبحانہ ثناء من غناہ، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس کی غنا کی وجہ سے. وثناء من حمدہ، اور اس کی تعریف اس کی حمد کی وجہ سے. وثناء من اجتماعہما، اور تعریف ان دونوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے. وہکذا فی باقی الاسماء، اور اسی طرح باقی ناموں میں. ولا يلزم من الاخبار عنہ بالفعل مقیدا ان یشتق له منہ اسم مطلق کما ورد فی القرآن لفظ یدل ویمکر وفتنا ونحوها. لا يلزم، نہیں لازم، من الاخبار عنہ، اس کے بارے میں خبر دینے سے، بالفعل کسی کام کی، مقیدن جو مقید ہو، ان یشتق له منہ اسم مطلق، کہ اس سے اسم مطلق بنایا جائے. یعنی بعض صفات جو ہیں اس کی مقید ہے اور بعض کیا ہے، مطلق ہے. فرق کیا؟ چلیے پہلے بتائیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاں، کچھ صفات جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو اس کی مشیت کے ساتھ ہیں، جب چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے ایز پر نیڈ. ٹھیک ہے، وہ مقید ہے. تو جو مقید صفات ہیں ان سے نام نہیں بنایا جا سکتا، یاد رہے. ٹھیک ہے، اس سے اس کا نام نہیں نکلے گا. ہر نام کے اندر صفت ہے، ہر صفت میں نام نہیں ہے. جو مطلق صفات ہیں ان میں تو نام ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ چیپٹر، لیکن یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا وہ کارڈ، وہ جو اللہ کے 99 نیمز ہے نا، وہ جو مشہور وہ سانگ بنا ہوا ہے، اور پہلے پرانے کارڈ بھی چھپتے تھے. تو اچھا، اس میں کئی نام ہیں جو
نام نہیں ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے. جی تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان ناموں کو نکال کے تو نئے نام جو ہیں نام وہ ڈالے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اب بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نکال دیے آپ نے, وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. تو وہ چونکہ قرآن اور سنت میں کوئی نام ہے نہیں, فعل سے نام بنائے گئے ہیں. تو کچھ فعل سے تو نام بنتے ہیں لیکن مقید جو ہیں ان سے نام نہیں بنتے. یا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مقابلے کے طور پر جب کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے, ٹھیک ہے, تو وہ وقتی ہوتی ہیں, ان سے نام نہیں اخذ کیا جاتا. منع نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام تو بتائے ہیں نا, تو بہتر ہے وہ لیے جائیں جو اس نے بتائے ہیں. ہاں بالکل, ان للہ 99 اسمن, اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں جائے گا. تو پھر جو نام اللہ نے بتایا وہی یاد کرے گا تو بات بنے گی نا. یعنی جو اب نام آئے وہ پہلے بھی تھے لیکن ہم ان سے جاہل تھے, یہی مطلب ہے؟ ہم نے اب ان کو فائنڈ کیا ہے, اس کا مطلب یہی ہے ہم جاہل, اب پتہ چل گیا, چھاپ دیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو یذل و ینکر و فتنا, یعنی کہ ہم اس سے اب نام نہیں اللہ کے بن سکتے. یعنی ہم ماکر نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل تو ہے لیکن اس سے نام نہیں بنتا. نہ ہی ہم ماکر کہہ سکتے ہیں, نہ ہی ہم ضال کہہ سکتے ہیں, نہ ہی فاتن کہہ سکتے ہیں. فہذی افعال مخصوصۃ, یہ مخصوص افعال ہیں. لا يجوز ان يطلق منها اسماء علی الرب, نہیں جائز کہ اطلاق کیا جائے ان کا رب کے ناموں پر. کالمضل والماکر والفاتن, جیسے مضل گمراہ کرنے والا یہ اللہ کا نام نہیں ہے, والماکر چال چلنے والا, والفاتن فتنے میں ڈالنے والا. فاسماء اللہ توقیفیۃ وصفاتہ کذالک, اس کو انڈر لائن کر لیں, بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ بتائیے کیا کام ہے, کتاب کہاں ہے آپ کی؟ ہر شخص اپنی کتاب لے کر آیا کرے اور اس پر لکھا بھی کرے. جب آپ لکھیں گے پھر نیند نہیں آئے گی. یہ میں نے کہا کہ یہ اس کو انڈر لائن کر لیجئے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے جو وحی سے پتہ چلے ہمیں, ٹھیک ہے. وصفاتہ کذالک, اور اسی طرح اس کی صفات بھی توقیفی ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو کوئی صفات نہیں دے سکتے. اما الاسم اذا اطلق علیہ کالسمیع والبصیر, جہاں تک نام کا تعلق ہے جب وہ اس پر مطلقاً استعمال ہوتا ہے السمیع اور البصیر, فیجوز ان یشتق منہ المصدر کالسمع والبصر والفعل نحو سمع ویسمع. جہاں تک نام کا تعلق ہے جب اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جیسے السمیع اور البصیر ہے, فیجوز ان یشتق منہ المصدر, تو جائز ہے اس سے مصدر کا اشتقاق ہو, کالسمع والبصر, جیسے سمع اور بصر مصدر بھی ہیں, والفعل اور فعل کا نحو سمع ویسمع. یعنی جو نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے واقعی نام ہیں ان سے مصدر بھی بن سکتے ہیں اور ان سے فعل بھی بن سکتے ہیں. وافعال الرب تبارک و تعالی صادرۃ عن اسمائہ و صفاتہ, اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ اس کے اسماء اور صفات سے صادر ہیں, نکلے ہیں. واسماء المخلوقین صادرۃ عن افعالہم, ٹھیک ہے, فرق یہ ہے. اور مخلوق کے نام ان کے افعال سے صادر ہوئے, نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ اس کے ناموں سے, صفات سے, اور مخلوق کے ان کے کاموں سے. فالرب سبحانہ و تعالی فعالہ عن کمالہ والمخلوق کمالہ عن فعالہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کام ہیں اس کے کمال سے ہیں اور مخلوق کا کمال اس کے کام سے ہے. فاشتقت الاسماء للمخلوق بعد ان کمل بالفعل, پس مشتق ہے یعنی لیے اخذ کیے گئے ہیں نام مخلوق کے اس کے بعد کہ وہ کام میں کامل ہوں. جی نہیں, نام یہ جو ایک تو نام ذاتی ہوتا ہے نا, وہ نہیں, جو صفاتی نام ہوتے ہیں. اگر انجینئرنگ نہیں کی کسی نے تو اس کو انجینئر نہیں کہا جاتا, یہ مطلب. ہاں جی بالکل. اما الرب فهو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته ولم يزل كاملا. رب جو ہے وہ کامل اپنی ذات میں, اسماء میں اور صفات میں, اور
ہمیشہ سے کامل ہے. فحصلت افعالہ عن کمالہ، تو حاصل ہوئے اس کے افعال اس کے کمال سے. لأنہ کامل فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ، کیونکہ وہ کامل ہے اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں. فافعالہ کلھا صادرۃ عن کمالہ، اس کے سارے کام اس کے کمال سے نکلے ہیں، صادر ہیں. کمل سبحانہ ففعل کل شیء، یعنی کامل ہے سبحانہ و تعالی تو اس نے ہر کام کیا. والمخلوق فعل فکمل الکمال اللائق به، والمخلوق فعل، اور مخلوق نے کام کیا فکمل الکمال اللائق به، تو کامل ہوا کمال جو اس کے لائق ہے، یعنی جتنا اس نے کام کیا اس کے مطابق اس کو کریڈٹ ملا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وجود ہے، یعنی وہ چیز ہے، یعنی اس کے بیسیکلی کہنا چاہیے اس کو وجود ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.